کہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب جو ہے اس میں 2 احادیث صحیح سند کے ساتھ موقوفاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ہی ظاہر ہے یہ علم الغیب والی خبر ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے، گمراہ بھی ہوں گے اور دوزخ تک بھی پہنچیں گے۔ اچھا، محبت میں گمراہ ہو کر دوزخ تک پہنچنے والا جو فرقہ ہے وہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا جی یہ رافضی ہیں، لیکن ہمیں دوسرے فرقے کا نہیں بتایا گیا۔ وہ کہتے ہیں وہ پہلے تھا، ایک ختم ہو گیا، خارجی اور یہ وہ، چونکہ آج وہ خود اس کا شکار ہیں تو ظاہر دوسرے کا تو نام نہیں لیں گے کہ دوسرا کون ہے۔ تو وہ تھے ناصبی، نسب کہتے ہیں کھڑا کرنے کو، جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ قیامت تک رہیں گے۔ خوارج تو قیامت تک موجود رہیں گے، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ خوارج قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف ہوگا۔ تو آج کے دور میں بھی ناصبی موجود ہیں، خارجی موجود ہیں، اور انہی لوگوں میں موجود ہیں جو صرف رافضیت کی رٹ لگاتے ہیں، اور وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ایک دوسرا نعرہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رافضیوں کے بھی غلط عقائد کا رد کریں اور ناصبیوں کے بھی، اور اس پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل سے کوئی نہیں بچا۔ رافضیوں کا کوئی ایک عقیدہ نہیں آپ بتا سکتے جس سے ہمیں اختلاف ہو کتاب و سنت کی روشنی میں، اور اس پلیٹ فارم سے اس کا علمی رد نہ ہوا ہو، گالی گلوچ والا نہیں۔ چاہے وہ عقیدہ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہو امامت سے، خواہ وہ توحید کے حوالے سے ان کے اندر خرابیاں ہوں، چاہے محرم کی رسومات ہوں جھولے کی شکل میں، ماتم اور پنجوں کی شکل میں، کوئی ٹاپک نہیں بچا اسی پلیٹ فارم سے علمی رد ہوا ہے اور لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے، اور ناسبیت کا رد بھی اسی پلیٹ فارم سے ہوا ہے۔ باقیوں نے تو سب نے اپنے اپنی مرضی کی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ ضرورت اہل سنت کے ہاتھ تھی ناسبیت کے رد کی، کیونکہ اپنے گھر کی صفائی پہلے کرنی چاہیے، دوسروں کو تو کہنا بڑا آسان ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک علمی ٹوٹکا بتا دیتا ہوں، آپ چیک کر لیں کہ صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی خود راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، صحیح مسلم 240 نمبر حدیث۔ یہ حدیث آپ محرم میں کسی سنی کو ٹیکسٹ کرتے ہیں، آگے دیکھیں کیسے پھدکتا ہے وہ، جتنا مرضی وہ صحابہ اہل بیت کا عاشق ہوگا نا، اس کو فوراً تکلیف ہو جائے گی اس سے۔ اگر کوئی کہہ رہا نہیں ہوتی تو چیک کریں۔ اور مزید آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنی کی کسی مسجد میں، ابھی محرم 1442 سٹارٹ ہو چکا ہے نا، کسی سنی مسجد میں آپ ایک چارٹ پہ یہ حدیث لکھ دیں، صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صرف یہ لکھ کے لگا دیں، اس کے بعد آپ تماشا دیکھیں۔ لیکن یہی بات آپ جعلی بنا کے کسی اور صحابی کے بارے میں لگا دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہی بات ہے کہ سیدنا علی کی فضیلت کے انکاری نہیں آپ، مسئلہ یہ کہ آپ اقراری نہیں ہیں، اور یہ ہم نے پریکٹیکلی چیک کیا ہے جو آپ کو یہ فارمولے بتا رہے ہیں۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا آپ چیک کر لیں، کسی دیوبندی کو، کسی بریلوی کو، کسی اہل حدیث کو جو کٹر قسم کے ہیں، یہ ذرا حدیث محرم میں بھیجیں صحیح مسلم، تو آگے وہ آپ کو اوٹ پٹانگ قسم کی خود روایتیں بنا بنا کے بھیجے گا اور عجیب قسم کے جوابات دے گا اور آپ پہ کامنٹس کرے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ اندر کا خناس اس کا باہر آ جائے گا، وہ آتے ہی اسی حدیث سے باہر ہے۔ اور میں کہتا ہوں مولا علی کی شان میں نمبر 1 حدیث اس روئے ارض پہ اگر کوئی ہے نا، وہ یہی ہے، مسلم کی 240، کیونکہ یہاں پہ تو ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی حدیث ہے تو وہ ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔
انبلیویبل چیز ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا کر کے حضرت ہارون کو مانگا تھا. اس لیول کا رسول اللہ کے ساتھ کوئی سپورٹر تھا نا تو مولا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا. یعنی سیدنا علی اگرچہ حضرت ہارون کی طرح نبی علیہ السلام کے سپورٹر تھے جیسا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے, لیکن نبی نہیں تھے. تو کیا مطلب ہے کہ نبوت کے فوراً بعد اگر کوئی درجہ ہے تو مولا علی کا ہے. اور اس میں یہ بھی اپلائیڈ ہے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتا تو مولا علی اس کے لیے ڈیزرونگ تھے. جس طرح کہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یعنی یہ فضیلت کے طور پہ, جیسے قرآن میں بھی آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی فرما دو بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. یہ سمجھانے کے لیے, اس سے کوئی لم یلد ولم یولد ختم نہیں ہو گیا, یہ بات سمجھانے کے لیے. تو یہ جو فضیلت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, لٹمس ٹیسٹ آف ایمان صحیح مسلم 240, علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, بخاری مسلم دونوں میں حدیث. اور تیسری ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, غدیر خم کی حدیث. یہ 3 ٹاپ آف دا لسٹ فضائل ہیں, ویسے تو بہت زیادہ ہیں. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ذخیرے احادیث میں سب سے زیادہ احادیث جس شخص کی فضیلت میں ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. صلاۃ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.